حضرات، آئیے ایک ایسے خطیب کو دعوت دیں جس نے اپنی خطابت کو نکھارنے کے لیے کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، جو اپنی سحر بیانی اور اسلوب خطابت سے طبیعتوں کو تیار کرتا، دماغوں کو آواز دیتا، دلوں کو گرماتا ہے اور قدموں کو دوڑاتا ہے، جو اپنی تقریر کے ذریعے ذہنوں پر فرما روائی کرتا ہے۔ وہ خطیبانہ انداز میں کتابوں سے بولتا ہے، وہ برملا بولتا ہے اور بے خوف بولتا ہے۔ اس کی خطابت دعوت ہے، اس کا بیان تبلیغ ہے اور اس کی تقریر نصیحت، جو اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کے دلوں کو چیر کر اس میں حق و صداقت کا علم ڈالنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ غفران رحمانی حفظ اللہ سے ہیں۔ شیخ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کا جوہر دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، محترم و مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، سیرت النبی کانفرنس آج لوہتا کے سرزمین پر
میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ پہلی بار اس طریقے کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ تمام لوہتا والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، ایک دوسرے کی مدد کی، اور خصوصاً نوجوانوں کا یہ طبقہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں جو مسلسل کل سے اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے اور الحمدللہ اس بزم کو انہوں نے سجایا۔ جیسا کہ آپ کو اشتہارات کے ذریعہ معلوم ہے کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا کھانا، نبی کا سونا، نبی کے بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں ہم تمام لوگوں کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مومنوں تمہارے لیے اس پوری دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، اگر تم کسی کے فین بن سکتے ہو تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک زہد و تقوی والی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی ایک زاہد کے حیثیت سے زندگی گزارتے تھے۔ زہد کہتے ہیں کسی چیز سے بے رغبت ہو جانا، اور شریعت میں اصطلاحی تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے، آخرت کے لیے دنیا کے تمام لذائذ و مرغوبات سے بے رغبت ہو جانے کا نام زہد ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار، اپنے قول و فعل کے ذریعے ہم تک یہ درس پہنچایا کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی دنیا سے بے رغبتی والی اختیاری تھی یا مجبوری؟ آپ یہ مت سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی یہ جو چیزیں جائز ہے ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ بالکل بے رغبت ہو کر رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبوری تھی نبی کی، نبی کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس میں بعض وہ بھی صحابی رسول تھے جو بہت ہی مالدار ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی نے جب چندے کے لیے اعلان کیا تو نبی کے وفا شعار ساتھی، جانثار ساتھی وہ آتے ہیں، نبی کے قدموں میں اپنے ہیرے جواہرات اور اسی طریقے سے اور سونے چاندی یہ تمام چیزیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اٹھا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، اٹھاتے ہیں، پلٹتے ہیں، یہاں تک کہ بعض موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا بھی کہ اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہیں کرو گے تو بھی جنت میں جاؤ گے۔ تو نبی چاہتے تو بہت بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نبی نے درس دی، نبی نے سبق ہم کو سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، مختصر وقت میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوئی شخص دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار کتنے تھے۔ ہم اور آپ سوال کر سکتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے مالدار تھے، اتنے تھے. تو نبی مالدار کتنے تھے؟ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا، یہ عرب کے بہت مالدار عورت تھی. پھر کیا ہوا معاملہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر انہوں نے اپنے مال و دولت کو اسلام کی اشاعت میں پوری طریقے سے وقف کر دیا. نبی چاہتے تو اس پیسے کے ذریعہ فائدہ اٹھاتے. نبی چاہتے تو مکے کے اندر عظیم الشان گھر بنا سکتے تھے کیونکہ بہت مالدار عورت تھی نا، لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا. نبی کی یہ زندگی اختیاری زندگی ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ نبی کے پاس پیسے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اللہ کے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، نبی کی ذمہ داری بڑھ گئی، تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ پھر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکل جائے گا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں سارا مال آپ کے لیے وقف کر دیتی ہوں کہ آپ دین کی تبلیغ میں لگائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جگری دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مالدار تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے مالدار تھے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جب فتوحات ہونے لگے، مسلمانوں کا غلبہ ہونے لگا، تو پھر کیا معاملہ ہوا کہ کروڑوں لاکھوں اس طریقے کی مالی حیثیت کے مطابق مال آنے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں جو زمین ملی تھی، خیبر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالداری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کتنے مالدار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں مال آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں 5واں حصہ ہوتا تھا، خمس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں زمین کو پاتے ہیں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3006 نمبر کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی کل امرأۃ من نسائن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر بیویوں کو دیا کرتے تھے 80 وسقا من تمر، 80 وسق کھجور، اور و20 وسقا من شعیر، اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے. اب یہ وسق کا پیمانہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور اگر اس موجودہ کلو کے اعتبار سے اگر اس کو ہم اگر اس کا حساب جوڑیں تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ کوئی چیز ہلکا کوئی چیز بھاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک مختصر سے ریٹ میں اگر اندازہ لگایا جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ کروڑوں میں ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچ ہر بیوی کو دیا کرتے تھے، اور ایک بیوی کے حصے میں کتنا آتا تھا معلوم ہے؟ 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو آیا کرتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں. نبی کتنے مالدار تھے، لیکن کیا نبی کی بیویاں اتنی کھجور اور اتنے جو پانے کے بعد خود کھاتی تھی؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اسی چیز کو انہوں نے بھی ترجیح دی. اور پھر کیا کیا کہ وہ اپنے ضرورت کے مطابق مال لیتی تھی، اور اس کے بعد جو ضرورت کے نہیں جو زائد ہو جاتے تھے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے راہ میں غریبوں کو دے دیا کرتے تھے. ہماری ماں و بہنوں کے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت کا سامان ہے کہ ہماری ماں و بہنیں اگر شوہر سے پیسہ پا جاتی ہیں، فضول خرچی کرنے لگتی ہیں، میک اپ کے سامان ہو گئے، برتن ہو گئے، یہ فلانی چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی، ضرورت کی نہیں ہے، وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کپڑے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ شوہر نے پیسہ دے دیا، 2000 روپے دے دیے، اب کیا ہے؟ کپڑے خرید لیے گئے، میک اپ کے سامان خرید لیے گئے. درس لے لو میری ماں بہنوں، کچھ سیکھ لو کہ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ نبی مال دے رہی ہیں، سال بھر کا حصہ مل رہا ہے، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لیتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتی ہیں کہ اس کو اٹھا کر پھر غریبوں میں صدقہ کر دیتی ہیں. یہ تھا حال نبی کی بیویوں کا اور نبی کا. نبی کو دنیاوی مال سے محبت کتنی تھی، یہ تو حال یہ معلوم ہو گیا کہ نبی مالدار کتنے تھے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال سے محبت کتنی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی محبت میں اللہ کو بھول گئے جس طریقے سے ہم اور آپ بھول چکے ہیں؟ کیا اس مال کی محبت میں نبی نے نمازوں کو چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ ہم جس طریقے سے چھوڑے ہوئے، نبی کا حال یہ نہیں تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کا جب انبار آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی کرنے لگے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کس بارے میں؟ مال اور زیادہ مل جائے۔ دعا کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، 1055 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ، آل محمد کو زندگی گزارنے کے برابر رزق عطا فرما، جتنی ان کا گزارا ہو جائے اتنا رزق عطا فرما۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہماری دعا یہ ہے، اللہ مال کی کمی ہے، مال اور دے دے۔ اے اللہ ساڑی نہیں بک رہے ہیں، اللہ ہر کوئی راستہ پیدا کر دے، تمام ساڑیاں بک جائے۔ یا اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، پڑھتے جائے، مال و دولت کے انبار لگ جائے۔ اگر ایسا کوئی وظیفہ ہو تو پہلے مولوی صاحب خود ہی پڑھیں گے، پہلے مال و دولت کا انبار اپنے یہاں لگائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے نا۔ تو پہلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ مال و دولت کے لیے دعا کرنے غلط نہیں، لیکن اس مال و دولت کے چکر میں اللہ کو بھول جانا، شریعت کو بھول جانا، نمازوں کو چھوڑ دینا، مساجد کا احترام بھول جانا، مدارس کو بالکل چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے غریبوں کا خیال نہ رکھنا۔ اگر اس طریقے سے مال ہے، اس طریقے سے ہم نے مال کو کما لیا، اپنے پاس رکھ لیا، تو یاد رکھے کہ یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اور سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4126 نمبر کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے؟ ہاتھ اٹھاتے، اللہم احیینی مسکیناً، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ۔ ہماری اور آپ کی دعا، اے اللہ سیٹھ بنا کے زندہ رکھ، اللہ گرستہ بنا دے ہم کو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، جب میرے موت کا وقت قریب آئے، موت بھی میری اس حالت میں ہو، مسکینی کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ جب میرا حشر و نشر کرنا تو مسکینوں کے زمرے میں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا حال ہے، میرے نبی یہ دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ درس لینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سن لیجئے، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیاوی مال کی کتنی محبت تھی، نبی دنیاوی مال سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 2389 نمبر کے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو کان لی مثل احد ذهبا، کہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے، اور اس کے بعد کیا ہو کہ وہ میرے گھر میں 3 دن سے زیادہ رہ جائے یا 3 دن رہ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ وہ مال میرے پاس 3 دن رک جائے، لیکن میں اتنا روکوں گا جتنا کسی قرض دار کو دینا ہو۔ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مال سینت کر رکھتے ہیں، لوگ چندے کے لیے آ جائے تو ارے ساڑی نہیں بکی ہے، ابھی گھر میں پیسہ ہے، الماری میں بند ہے، الماری کھول کر دیکھ لی جائے تو 2-2 ہزار کی نوٹ ہے، 500 کی نوٹ گڈیاں سریا کر بالکل رکھی ہوئی ہیں، لیکن مزدور کی مزدوری دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں کی تعاون کے لیے پیسے نہیں ہیں، جلسے جلوس کرائے جائے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، مدارس کے حالات برے ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، مسجدوں میں سامان کی ضرورت ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے پیسے کس کے لیے ہے؟ سینت کر رکھنے کے لیے ہے۔ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ضرور تھے، لیکن اس مالداری میں اللہ کو انہوں نے نہیں بھولا، اس مالداری میں مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہیں کی۔ اچھا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنے بے رغبت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بالکل معمولی تھا۔ نبی کا گھر کیسا ہے؟
आइए नबी के घर की तरफ चलते हैं। नबी के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। अपने आप को तसव्वुर कीजिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास हैं। नबी के घर के पास पहुंच रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक दे दी है, इजाजत मिल गई, अब नबी के घर में दाखिल हो जाते हैं। नबी के घर के अंदर जा रहे हैं, कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई चूना पत्ती नहीं लगा हुआ है, कोई डेंट पेंट नहीं है, बिल्कुल मामूली सा घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दीवारें कच्ची है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर के तनों का पिलर बनाया गया है और नबी के जो घर के मकान के जो छत है वो खजूर के छप्पर के हैं। हमारे मकानात कैसे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलीशान महल बना सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल इतने थे, क्या नबी ने अपने लिए हवेलियां बनवाई? नबी ने अपने लिए बंगले बनवाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तैयार किया अपने लिए? कुछ नहीं, बल्कि जितने माल की जरूरत है वो अपने पास रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बाज दफा ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत है लेकिन माल अपने पास नहीं रख रहे। कोई आया, मुझे इस चीज की जरूरत है, नबी खुद भूखे हैं लेकिन उसको दे देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का यह हाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कोई आलीशान घर नहीं है, बिल्कुल मामूली सा घर है। मैं ये नहीं कहता बंगले मत बनाइए, मैं ये नहीं कहता हवेलियां मत बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप पक्का मकान मत बनाइए, बिल्कुल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 नहीं, 20-20, 50-50 महले का पाटन का घर बना लीजिए, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह को मत भूलिएगा, नबी के फरमान से रुगरदानी मत कीजिएगा और इसी तरीके से इस्लामी अहकाम को मत भूलिएगा। मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के दलदल में मत फंसिएगा, बल्कि एक जाहिद की हैसियत से जिंदगी गुजार लीजिएगा और दुनिया से बेरगबत होकर जिंदगी गुजार लीजिएगा। पक्के मकान में जरूर रहिए, लेकिन जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान कच्चा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की दीवारें कच्ची थी, लेकिन उस मकान के अंदर नबी की रात की सिसकियां थी, उस मकान के अंदर नबी के रात के सजदे थे, उस मकान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अल्लाह से गिरिया वजारी करते थे। हमारे ये मकानात हैं जिसमें तरह तरह की लाइटें कुमकुमें लगी हुई हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये कुछ नहीं था, बिल्कुल मामूली सा घर था। नबी के घर में था क्या था? ये घर बिल्कुल मामूली है। जरा आइए हजरत अनस से पूछते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि नबी के घर में क्या है। हजरत साबित जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में सवाल करते हैं। बुखारी की हदीस है, अनस बिन मालिक एक भद्दा प्याला निकालते हैं लकड़ी का और उसके बाद उस प्याले की हालत क्या है, उसको लोहे के तारों से बांधा गया है और उसके बाद कहते हैं या साबित हादा कदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ साबित ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला है जिसमें नबी मशरूबात पिया करते थे, ये मेरे नबी का प्याला है। आज हमारे पास स्टील के गिलास हैं, हमारे पास शीशे के गिलास हैं, हमारे पास अपने लिए अलग गिलास है, मेहमानों के लिए अलग है, कोई गरीब आ जाए उसके लिए अलग है, कोई मजदूर आ जाए उसके लिए अलग है, लेकिन नबी के घर में एक प्याला, नबी खुद उसमें पीते थे, सहाबा को भी पिलाते थे। नबी का एक प्याला नबी खुद पीते थे, मुसाफिरों को पिलाते थे। नबी का एक प्याला नबी खुद पीते थे, अज़वाज मुताहरात को पिलाते थे। ये नबी का हाल है, लेकिन हमारा हाल क्या है? नबी इतने कम सामान में भी खुशहाली की जिंदगी गुजारते थे। आज हमारे पास सामान का अंबार है, हमारे घरों में फ्रिज है, हमारे घरों में एसियां हैं, हमारे घरों में एक एक दो दो तीन तीन नहीं 10-10 पंखे हैं, हमारे घरों में 10-10 लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी रब को याद करने वाले नहीं हैं, नबी के सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं हैं, कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को जिंदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को मस्क करने वाले हैं। और आगे बढ़िए, नबी के घर में और क्या है? झांक रहे हैं, दाएं तरफ देख रहे हैं, बाएं तरफ देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे घर में क्या है? दाएं तरफ देखा एक बड़ा सा कंडाल है, क्या है उसमें? आटा है। बाएं तरफ देखा क्या है भाई? इस बड़े से कंडाल में चावल है। उधर क्या है? उधर मसाले रखे हुए हैं अलमारियों पर। नबी के घर में कुछ नहीं है ऐसा।
آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہے، نبی کیا کل کے لیے کچھ رکھتے تھے؟ آئیے بخاری کے حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی جناب ترمذی کے حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہے۔ 2362 نمبر کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کل کے لیے یعنی آنے والے کل کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز نہیں کہ یہ آٹا رکھ دے کل کھا لیں گے، یہ کھجور رکھ دے کل کھا لیں گے، یہ مال رکھ دے کل کھا لیں گے۔ آج ہمارے اوپر معاملہ ایک دن کچھ پہلے کیا ہوا تھا، لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا۔ ہم نے کیا کیا، ہمارے پردھان منتری جب آتے ہیں اعلان کرتے ہیں آج رات 12 بجے سے کیا ہوگا، سمپورن لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا۔ ہم مارکیٹ کی طرف جھولا لے کر نکل پڑے، کیا ہوا، ارے مال لے لینا ہے، آٹا لینا ہے، چاول لینا ہے، مسالے کا انتظام کرنا ہے، لاک ڈاؤن لگ جائے گا، کورونا پھیلنے لگا ہے۔ یہ تمام جب فکر دامن گیر تھی، نبی کے گھر میں کوئی چیز کل کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں رونے کا موقع ہے، نبی کے گھر میں کل کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی کے گھر میں کل کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نبی گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے، پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ کھجور ایک نکل جایا کرتا تھا، بعض دفعہ کیا ہوتا تھا سوکھی روٹیاں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں کیا ہوا، لاک ڈاؤن کا موقع جیسے ہی آنے والا تھا، ہم اپنے گھروں میں راشن بھر لیے، لیکن نبی کے گھر میں کل کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ذرا آگے بڑھیں گے، اگر نبی کے گھر میں کل کے لیے کچھ ہوتا، نبی کے گھر میں کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ اندوزی ہوتی۔ شیب ابی طالب کا واقعہ یاد کیجئے، جب کفار مکہ نے کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے وفادار ساتھی تھے، یا اسی طریقے سے قریش کے لوگوں کو کیا کیا کہ ان سے لینا دینا ہر چیز بند کر دیا، خرید و فروخت بند کر دیا، ان سے بولنا چالنا بند کر دیا، رشتے ناتے توڑ دیے، یہاں تک کہ وہ لوگ بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے۔ ایک گھاٹی میں آتے ہیں، وہاں پر حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ دن بیتنے کے بعد اس گھاٹی سے بچوں کی، عورتوں کی رونے کی آواز آتی ہے، بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، کھانے کے سامان نہیں ہے۔ اگر نبی نے ذخیرہ اندوزی کی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بچا بچا کر رکھے ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا سے 8 ساتھی بھی تھے، نبی کی بیویاں تھیں، صحابہ کرام کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، وہ رو رہے تھے۔ 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ دنوں کا یہ حال تھا۔ ذرا سوچئے 2 مہینے کے لاک ڈاؤن میں ہم لوگ ٹوٹ سے گئے، وہ لوگ شیب ابی طالب کی تکلیف کیسے برداشت کیے ہوتے ہیں۔ نبی کے گھر کا حال یہ ہے کہ نبی کے گھر میں مال کچھ نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ ایک مسافر مہمان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2054 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون میرے مسافر مہمان کو لے جائے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی میں لے کر جاؤں گا۔ گھر میں جا کر پتہ کرتے ہیں، پتہ لگا کہ مال اتنا ہے، بچے کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ کہا ایسا ہے پکا کر تیار کرو، اور اس کے بعد کیا ہونا کہ بچے کو کسی بہانے سلا دینا۔ بچے کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا، کھانا بن کر تیار ہو گیا، لا کر کھانا رکھ دیا گیا، اور پہلے سے طے تمام ہو چکا تھا کہ یاد رکھنا کہ جب کھانا رکھ دیا جائے گا چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسافر مہمان ہے، کھا رہا ہے، وہ میزبان بھی کھا رہا ہے، لیکن کھا نہیں رہا ہے، وہ حرکت ایسی کر رہا ہے تاکہ اس کو لگے کہ میں کھا رہا ہوں، کھا نہیں رہا تھا۔ صبح ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العزت کو بڑا عجیب لگا، یا اللہ رب العزت نے ہنسا کس بات پر کہ تم کھا نہیں رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے۔ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَہ کے ذریعہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم وہ ہو جو اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ میرے نبی کا حال ہے، گھر میں کل کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چلیے اچھا ٹھیک ہے، اگر نبی کے گھر میں کل کے لیے کچھ ہے یا آج کے لیے کچھ ہے تو کیسا ہے؟ نبی دنیا سے بے رغبت تھے نا، نبی کا کھانا کیسا تھا؟ آج ہمارے کھانے بڑے عمدہ قسم کے ہیں۔ چند باتیں میں اور بیان کروں گا، بس اس کے بعد بات اپنی ختم کروں گا۔ بخاری کی ایک حدیث دیکھیے، ابو حاتم فرماتے ہیں، یہ حدیث 5413 نمبر کہ ہم نے سہل بن سعد سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کھائی؟ ذرا غور سے سنیے، یہ میرے نبی کا حال ہے۔
آج ہم کھا رہے ہیں، بہترین قسم کا آٹا کھاتے ہیں، گیہوں لے کر آتے ہیں، بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بوریا کا آٹا کیسا ہوگا، تو ہم لاتے ہیں، پسواتے ہیں، پسوانے کے بعد کا استعمال کرتے ہیں۔ نبی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، نبی نے کبھی میدا کھایا؟ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور اس کے بعد یہاں تک کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی نے کبھی میدا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، نبی نے کبھی میدا نہیں کھایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سوال کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلنی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کبھی چلنی تھی جس سے ہم آٹا چالتے ہیں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی بنائے گئے، اس کے بعد جب وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کبھی ہم نے چلنی نہیں دیکھی۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، چلنی نہیں تھی تو پھر یہ کھردرا پن والا یہ جو کیسے کھاتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم پیس لیتے تھے، پیسنے کے بعد کیا کرتے تھے کہ اس میں پھونک مارتے تھے، جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، اس کے بعد اس کو گوندھ لیتے تھے اور روٹی بناتے تھے، اور نبی کی روٹی کبھی پتلی نہیں ہوا کرتی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کبھی نبی کو پتلی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، موٹی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ نبی کے گھر میں کبھی یہ حال تھا کہ نبی کے گھر میں کبھی مسلم بکری بھنی ہوئی نہیں دیکھی گئی۔ نبی کے گھر میں یہ حال ہے، ہمارے گھر میں روز گوشت بن رہا ہے، ہمارے گھر میں روز کلیجیاں بنتی ہیں، ہمارے گھر میں قیمے بن رہے ہیں، لیکن نبی کے گھر کا حال یہ ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو میرے بھائیوں، نبی کا حال یہ تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ 3 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک چاند بیت گیا، دوسرا چاند نظر آ گیا، نبی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے؟ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ نبی کے پاس ایسا نہیں تھا کہ مال کی کمی تھی، لیکن نبی مال سے لو نہیں لگانا چاہتے تھے، ضرورت کے مطابق لیتے تھے، اس کے بعد اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نبی نے ہم لوگوں کو بھی درس دیا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہو۔ نبی کا یہ درس ہے ہمارے لیے۔ آج اس پروگرام سے یہ درس لے کر جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کے اندر اتنے بے رغبت ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایک مسافر تصور کرو۔ جس طریقے سے مسافر آتا ہے، بیٹھتا ہے کچھ دیر، اس کے بعد اٹھتا ہے، چل دیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ اصل مقام نہیں ہے، اس کی یہ اصل منزل نہیں ہے، اس کا منزل مقصود کہیں اور ہے، وہ اٹھتا ہے، چل دیتا ہے۔ تم بھی یہی اپنے آپ کو مسافر کی طرح شمار کرو۔ نبی کا یہ درس آج کون یاد رکھے ہوا ہے؟ کسے یاد ہے؟ آج ہر لوگ نام کمانا چاہ رہا ہے، آج ہر لوگ شہرت پانا چاہ رہا ہے، آج ہر لوگ اپنے آپ کو بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے میرا نام محمد غفران ہو جائے، میرا نام فضیلت الشیخ مولانا غفران ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے میرا نام فلانے مہتو ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے کہ میرا نام فلانے محدث ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے میرا نام فلانے حافظ میاں ہو جائے۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ مختصر انداز میں ایک مثال دے دوں میں، کیا لے کر جاؤ گے؟ ایک مسافر ہو، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ تمہارے کفن میں جیب نہیں ہے، تمہارے قبر میں الماریاں نہیں ہیں، یہ مال سب یہی رہ جانے والا ہے، نام یہی رہنے جانے والا ہے۔ یہ دنیا تم سے ہر ایک چیز کو چھین لے گی، نام، کپڑا، بستر، گھر، بیوی، بچے، تمام چیزوں کو۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے یہ دنیا کس طریقے سے لوگوں کو ہر چیز کو ہم سے جدا کر دے گی۔ میرا نام محمد غفران ہے، لوگ مجھے غفران کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 منٹ میں اور لوں گا۔ میرا نام محمد غفران، میں بیمار ہو گیا، آنن فانن لوگ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ غور کیجئے ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے دوست کا فون آیا، مولانا غفران کا کیا حال ہے؟ ابھی تو ویسے ہی ہے، فون کٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد فون لگایا گیا، مولانا غفران کا کیا حال ہے؟ پھر وہی کہا گیا رے حالت تو بگڑتی جا رہی ہے مولانا کی۔ اس کے بعد کا وہ 1 گھنٹہ بیتا، ادھر سے فون آیا اور مدھیم آواز میں کہا کہ مولانا غفران اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیے سر اور تال کیا ہے۔ اب وہ لڑکا، وہ میرا دوست جو کہہ رہا تھا مولانا غفران کا کیا حال ہے، ڈیڈ باڈی گھر پہ کب لا رہے ہیں؟ کہاں گیا نام؟ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے غفران کو کب گھر لا رہے ہیں، ڈیڈ باڈی کو گھر کب لا رہے ہیں؟ لا دیا گیا بھائی، ڈیڈ باڈی کو گھر پہ لایا گیا، ایمبولینس اب اتارا جا رہا ہے۔ اب ہر لوگ کہہ رہے بھائی مردے کو تھوڑا حساب سے پکڑو، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ کہاں گیا مولانا غفران؟
میرے پاس عمدہ قسم کے بچھونے تھے، میرا کمرہ وہاں ہے لیکن لٹا یہاں رہے ہیں، اس پر کیا ہے؟ ایک چادر ہے، وہ میرا عمدہ قسم کا گدا کہاں گیا؟ چھین لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ میت کا ناپ لے لیا جائے۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ میت کا ناپ لے لیا گیا۔ اب قبر کی تیاری کی گئی، ارے بھائی قبر کی تیاری کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک ادھر الگ تیاری شروع ہو گئی، بیری کا پتہ لے آؤ، کفن لے آؤ، کپور لے آؤ، پانی کا انتظام کرو، تختہ لے آؤ، یہ لے آؤ، مردے کے لہنانے کا وقت ہو گیا۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اٹھایا گیا، ارے بھائی مردے کو اٹھاؤ، اب لے کر چلو نہلاؤ۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے مولانا غفران کو اٹھاؤ، لے چل کر نہلاؤ؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ نہلایا جا رہا ہے۔ نہلانے کے بعد کیا ہوا؟ ارے بھائی اب مردے کو اٹھاؤ۔ مردے کو اٹھایا گیا، مولانا غفران نہیں کہا گیا۔ مردے کو کفناؤ بھائی، مولانا غفران نہیں کہا گیا۔ مردے کو اٹھاؤ، اب اس کے بعد کھٹیا میں رکھو، اب بھائی مردے کو اٹھا کر لے کر چلو۔ اب کہاں گیا مولانا غفران؟ مولانا غفران کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ رونے کا موقع ہے۔ جس نام کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، جس مال کے لیے، جس زندگی گزارنے کے لیے ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے، اب جنازہ جا رہا ہے، ارے بھائی جلدی جلدی لے کر چلو۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا غفران کو جلدی لے کر چلو۔ لحد تک لے کر جایا گیا، جنازہ پڑھ لیا گیا۔ جنازے کے بعد قبر میں لایا، قبر کے پاس لایا گیا۔ قبر کے پاس لانے کے بعد ارے بھائی اب مردے کو تھوڑا اٹھاؤ، اس کے بعد نیچے لایا جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ غفران کو ذرا اٹھاؤ اور ذرا اس کو لے کر آؤ نیچے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اٹھایا جاتا ہے۔ اٹھانے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے بعد اب ہمیں قبر میں ڈھیلا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے بھائی مردے کو تھوڑا سا دھیرے کرو۔ کوئی یہ نہیں کہنے والا ہے کہ مولانا غفران کو ذرا دھیرے دھیرے نیچے کرو۔ اب نیچے لے کر جایا گیا۔ نیچے لے جانے کے بعد کیا ہوا؟ ارے بھائی تھوڑا سا میت کے کفن کو ڈھیلا کر دو۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ذرا غفران کے کفن کو ڈھیلا کر دو۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ غفران کے لیے تختے لے آؤ۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مردے کے لیے لے لاؤ، مردے کے لیے یہ لاؤ۔ ارے غفران نام کہاں گیا؟ یہ غفران اب تمہارے لیے غفران نہیں رہ گیا۔ یہ غفران کیا تمہارے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا؟ یہ غفران کی جان، جسم سے جان کیا نکلی؟ تم نے اس کو مردہ کا کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کے لیے تختے ڈال دیے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب میت کی ساری تیاری ہو چکی ہے، مردے کو صحیح طریقے سے سب کچھ کر دیا گیا ہے۔ ارے بھائی اب مردے کو اوپر مٹی ڈال دو۔ اب سارے لوگ مٹی ڈالتے ہیں۔ کہاں گیا مولانا غفران کا نام؟ لوگ مٹی ڈالتے چلے آتے ہیں۔ اے دنیا سے دل لگانے والوں، تم دنیا سے کتنا دل لگا رہے ہو؟ آج دنیا کے لیے تمہارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، یہ دنیا تم سے تمہارا نام لینا گوارا نہیں کرے گی، بلکہ یہ مردہ کہنے لگے گی، تمہارا نام تک لینا گوارا نہیں کرے گی۔ آج جس سے تم حسد رکھ رہے ہو، جس سے تم دشمنی رکھ رہے ہو، جن کی تم برائی کر رہے ہو، آج وہ تم سے تمہارے ساتھ ہے، تم نہیں بولنا گوارا کر رہے ہو، لیکن کل دن جب تم انتقال کر جاؤ گے، کل دن وہ بھی تمہیں مردہ کہیں گے۔ کیا کرو گے مال کما کر؟ کیا کرو گے دھن دولت کما کر؟ کیا کرو گے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر؟ کہاں لے کر جاؤ گے؟ لے کر جانے والے نہیں ہو میرے بھائیوں۔ یاد رکھو یہ دنیا ایک دنیا فانی ہے، اور یہاں کی ساری چیزیں بے وفا ہے، چاہے دوست ہو، بیوی ہو، بچے ہو، تمام کے تمام بے وفا ہے۔ میں وقت زیادہ لے لیا ہوں، معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ میں نے بہت وقت زیادہ لے لیا۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے لذائذ و مرغوبات سے بالکل کنارہ کش کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی تمام لذتوں سے الگ ہٹا لے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی یاد دلا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کی یاد دلا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔